تے سکھ سکھ کے کون مٹا سکتا ہے جائیں خود سکھ کے بننا ہے تے کر کر پرواز بلندیاں تے بالآخر جھکے بننا ہے کر کر پرواز بلندیاں تے بالآخر جھکے بننا ہے تے بھاویں بھی کوٹھیاں جگتے ہوون پر قبر تا ہکے بننا ہے بھاویں بھی کوٹھیاں جگتے ہوون کر کر پرواز بلندیاں تے بالآخر جھکے بننا ہے بھاویں بھی کوٹھیاں جاگتے ہومن پر قبر تا ہکے بننا ہے اور نام جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکہ رب رحمان دا اے ان دے حکم بغیر تو بے بس ہے اے فیصلہ پڑھ قرآن دا اے تے میرا جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا اے تیری روح بندیا خالق دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا اے تیری روح بندیا خالق دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا اے اور اس ترجن وچ کت پہ کے تیرے نال دیاں چرکھے چک گئیاں رہی انہاں دی شکل نہ یاد مینوں مٹی ہیٹھ وہ صورتاں رک گئیاں اور مٹی دے کھلونے وانگوں بندے دی کہانی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڑ مک جانی ہے ایک سرد رات میں ایک اللہ کے ولی کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم تو اللہ کے بہت قریب ہو اپنے رب سے کہو کہ جہنم سے تھوڑی سی آگ بھیج دے تاکہ سردی کی کوئی شدت کم ہو جائے اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا ماں جی جہنم میں کوئی آگ نہیں ہوتی کوئی آگ کا سٹاگ موجود نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے اعمال کے ذریعے اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو دعا ہے اللہ پاک ہر انسان کا قبر کا حشر کا سفر آسان فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یا کو تھوڑا لمبا کریں یا اہل القبور کیا قبر میں کوئی اہل اللہ دفن ہے متقی پرہیزگار یا کوئی ولی کامل دفن ہے ہم جیسے گناہگار بھی تو ہوتے ہیں ہر قبر میں تو ہر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یا کہنے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو جس رسول کے نام سے زندہ کیا کہنے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو جس رسول کے نام سے زندگیاں عطا ہوتی ہیں جس رسول کے نام سے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے اس رسول کو یا رسول اللہ کہنے پر تجھے اعتراض ہے ذرا سوچئے کبھی میز کو کہا السلام علیکم کبھی کرسی کو کہا السلام علیکم کبھی دیوار کو کہا السلام علیکم نہیں کہا کیونکہ السلام علیکم کہنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے بے جان چیز کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا زندہ ہونا ضروری ہے چلو زندہ کی طرف آ جاتے ہیں کبھی کہا ہے بکری السلام علیکم ہے گھوڑا السلام علیکم گائے بھینس السلام علیکم نہیں کہا کیونکہ جانور میں شعور نہیں ہوتا تو السلام علیکم کہنے کے لیے باشعور ہونا ضروری ہے چلو شعور والوں کی طرف آ جاتے ہیں ایک طرف مسلمان کی قبر ہے ایک طرف کافر کی قبر ہے میں نے کہا کر کافر کو سلام نہیں کیا کیونکہ السلام علیکم کہنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے زندہ ہونا ضروری ہے باشعور ہونا ضروری ہے اور صاحب ایمان ہونا ضروری ہے سرکار دوارا سے کسی نے سوال کیا سرکار قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اگر السلام علیکم کہا جائے تو کیا قبر والا سنتا ہے جس کو ہم مرا ہوا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تمہارا سلام بھی سنتا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے سرکار سے پھر سوال کیا کہ سرکار وہ کیا کہتا ہے سرکار نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے ارشدنا رحمت اللہ تو اس پر اللہ کی رحمت ہو تو جب کسی گناہگار کی قبر بھر کر کھڑے ہو کر تم السلام علیکم کہتے ہو تو وہ تجھے سلامتی کی دعائیں دیتا ہے یہی بات اگر تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر کھڑے ہو کر کہو گے داتا علی حجویری کی مزار پر کھڑے ہو کر کہو گے بابا فرید کی مزار پر کھڑے ہو کر کہو گے شاہ حبیب گیلانی کی مزار پر کھڑے ہو کر کہو گے شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار پر کھڑے ہو کر کہو گے تو اندر سے کیسی کیسی آوازیں آئیں گی اس کا تجھے اندازہ ہی نہیں ہے سرکار نے فرمایا کہ قبر والا جس کو ہم مرا ہوا کہتے ہیں تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تمہارا سلام بھی سنتا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے تو باہر جو زندہ کھڑا ہے جس کو ہم زندہ کہتے ہیں اس کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیتا گھر جا کر یہ فیصلہ کرنا کہ مرا ہوا اندر والا ہے یا باہر والا ہے مرا ہوا تو سنتا بھی ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور جس کو ہم زندہ کہتے ہیں اس کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیتا یہ دنیا 4 دن کا مسافر خانہ ہے اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو اللہ پاک ہر انسان کا قبر کا حشر کا سفر آسان فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جنگ صفین سے واپسی پر مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قریب کوفہ کے عقب میں ایک قبرستان ہے اس قبرستان کی نقطہ پر کھڑے ہو کر قبر والوں کی طرف منہ کر کے مرے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے زندہ لوگوں کے لیے ایک پیغام دیا جناب امیر فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار و موہشہ او وحشتناک گھروں میں رہنے والی مخلوق
اٹھو تم کو آج علی باہر کی خبر سنانے آیا ہے۔ یہ جو تم نے مکان بنائے تھے، عالی شان کوٹھیاں بنائی تھی، مکان بنائے تھے، عالی شان کوٹھیاں بنائی تھی، مولا کائنات فرماتے ہیں ان مکانوں میں تو کوئی اور رہ رہا، تمہاری تو میت بھی وہاں کسی نے رکھنی تھی۔ سکی اولاد کہتی ہے میت کو جلدی لے جاؤ، میت خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ حیثیت ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی، تو اپنی زندگی میں اپنی قبر کا، حشر کا، مغفرت کا سامان اپنے ساتھ لے کر جا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کوئی فاتحہ دینے کے لیے نہ آئے۔ تو جب دنیا تے ویکھیے تیری ناز جبی مولا، تو بے مثل مثال اپنی تیرا ثانی نہیں مولا۔ جنگ تبوک سے واپسی پر حضور صدر کائنات اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ایک قبر کے قریب جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا اس قبر سے بھاگ کر گزر جاؤ، اس مردے پہ عذاب ہو رہا ہے، اس مردے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ حکم کے مطابق صحابہ کرام بھاگ کر گزر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو سرکار نے کہا اسی قبر پر بیٹھ کر دعائے مغفرت کرو۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا سرکار ابھی تو آپ نے بھاگ کر گزرنے کا حکم دیا، اب اسی قبر پر بیٹھ کر دعائے مغفرت کا حکم دے رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جب یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، قبر میں داخل ہوتے ہی اس پر عذاب شروع ہو گیا۔ پیچھے بدن پہ لوائقین میں سے ایک چھوٹا معصوم بچہ چھوڑایا تھا، اس کی ماں اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں ایک عالم دین کے پاس لے گئی، اس کو کہا کہ اس کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ تو پہلی دفعہ جب توتلی زبان سے بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان کی رحمت کے سمندر میں جوش آیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ جو بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میری ذات کو شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کو عذاب دو، اس کے باپ کو عذاب سے بھی نجات دے دو اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دو۔ تو جب دنیا تو دیکھیے تیری ناز جبی مولا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، اس کی جاہ و جلال، اس کی معرفت اور اس کی حقیقت کو ایک شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ ایک شہتوت کا پتا اگر بکری کھاتی ہے اس سے میلیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہی پتا اگر ہرن کھاتا ہے اس سے مجھ کر کستوری نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہی پتا اگر اب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اس سے ریشم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا پتے کی طبیعت اور حیثیت بدلنے والی کوئی اور ذات اوپر ہے جو ایک ہی پتے سے کبھی میلیاں بناتی ہے، کبھی کستوری بناتی ہے، کبھی ریشم بناتی ہے۔ اگر انسان ماننا چاہے تو اس کی حقیقت کو ایک شہتوت کے پتے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر انسان نہ ماننا چاہے تو انبیاء علیہ السلام ہزاروں دلیلیں دے دے، ہزاروں معجزے دکھا دے، انسان نہیں مانتا۔ ابو جہل کو نہیں ماننا تھا، مرتے دم تک نہیں مانا۔ ایک دن مٹھی میں چند کنکریاں لے کر ابو جہل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جو کچھ تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کے میں کون ہوں، اس سے پوچھ کے میں کون ہوں۔ تو مٹھی کے قریب ابو جہل منہ کر کے کہتا ہے کہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ تو مٹھی سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول